وبما أني قادري أقول أدرك عبدك جيلاني أدرك عبدك جيلاني. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقت کافی ہو چکا اور میرا کوئی تقریر کرنے کا ارادہ بھی نہیں ہے. میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس میں ایمان والوں سے خطاب ہے کہ اللہ سے ڈریں، تقوی اختیار کریں اور سچوں کے ساتھ میں ہو جائیں. سچوں کی معیت میں رہیں گے تو ان کے معیت میں اللہ تبارک و تعالی ایمان کی حفاظت فرمائے گا. حضرت کعب ابن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلق کو پیدا کرنے سے پہلے دو کلمے عرش کے نیچے رکھ دیے. اس کو کسی کو اس کا علم نہیں ہے، فرشتوں کو اس کا علم نہیں، لیکن میں جانتا ہوں. کیا ہے وہ؟ یہ ہے کہ ایک بندہ جو اس کے عمل تو اچھے نہیں ہیں، بہتر نہیں ہیں، عمل خراب ہے، لیکن وہ سچوں کی محبت میں اور ان کے ذکر میں اس میں وہ شامل ہوتا ہے تو میں اس کے تمام گناہوں کو حسنات سے بدل دوں گا. اور ایک وہ ہے جس کے عمل بظاہر اچھے ہیں لیکن وہ علماء کی، صلحاء کی، صالحین کی صحبت میں نہیں رہتا، ان سے دور رہتا ہے، تو اس کا کوئی عمل وہ اس کو کام نہیں آئے گا اور اس کا حال فاسق و فاجروں کے ساتھ میں ہوگا. اعلیٰ حضرت نے اسی لیے نظم میں، نثر میں فرمایا کہ لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. تو تقوی کیا ہے؟ شرک و کبائر فواحش سے آدمی بچے، شریعت کی پابندی کرے. یعنی طبیعت تو گناہوں کی طرف مائل ہے، وہ ہوتی ہے، لیکن آدمی کا عمل ایسا ہونا چاہیے کہ وہ جو ہے طبیعت کچھ بھی چاہے لیکن اپنی طبیعت کو شریعت کے موافق ڈھال دے. آج ہے ایسا کہ آدمی بہت ساری چیزیں ہیں، آدمی کو شامت اعمال سے گناہ ہو جاتے ہیں سرزد، لیکن معاملہ یہ ہے کہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اب شریعت بھی ان کی طبیعت کے مطابق ہو جائے. تو ایسوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے. اور تقوی والے متقین کون ہے؟ تو یہ جو نگر نگر ڈگ ڈگر گھومتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آؤ ہم سے نماز سیکھ لو، روزہ سیکھ لو، اور بہت سارے لوگ ان کے اس دھوکے میں آ جاتے ہیں جن کا عقیدہ یہ ہے. آج تحفظ ناموس رسالت کے نام پر یہ مجلس سجی ہے اور جگہ جگہ یہ سجائی جا رہی ہے. اس سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں
انہوں نے گستاخیاں کی، انہوں نے ان کا دین یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد یا علی اس کو کوئی اختیار نہیں، ان کو کل کی خبر، یہ اس کا ماننا ہے۔ ان کا ماننا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جھوٹ بول چکا، جھوٹ ممکن ہے بلکہ اس کا وقوع کذب کے معنی درست ہو گئے، یعنی معاذ اللہ، اللہ تبارک و تعالی نے جھوٹ بول دیا۔ تو کسی کافر سے کافر کا عقیدہ دنیا میں یہ نہیں ہے کہ اس کا بات خدا جھوٹا ہے، لیکن ان کا عقیدہ یہ ہے، تو ان کے عقیدے میں ان کا خدا کون ہے، لیکن ہمارا خدا جو ہے وہ سچا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اور اس نے متقیوں کی پہچان بتائی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ بلند رتبہ کتاب جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، ہدی للمتقین، کس کے لیے؟ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور متقی کون ہیں؟ متقی وہ ہیں یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو غیب پر ایمان یہ کون رکھتے ہیں؟ یہ سنی رکھتے ہیں۔ اور علامہ شہاب الدین خفاجی نے فرمایا سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو غیب جانتے ہی ہیں، انبیاء کرام تو غیب جانتے ہی ہیں، غیب کا جاننے والا اللہ تبارک و تعالی اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا مگر اپنے پسندیدہ، اپنے چنندہ رسول، جس کو چاہے وہ اس کو غیب کی خبر دیتا ہے۔ تو وہ تو غیب جانتے ہی ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ تو وہ تو غیب جانتے ہی ہیں، ان کے بتائے سے اور ان کے بتانے سے اولیاء اللہ غیب جانتے ہیں، بلکہ عامت المسلمین بھی غیب جانتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں وما کلفنا اللہ ایمان بالغیب حتی فتح لنا، غیب ہی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جب تک غیب پر ایمان لانے کا حکم نہیں دیا جب تک کہ اس نے ہم پر غیب کے دروازے نہیں۔ اور ایمان نام ہے تصدیق کا، ویریفائی کرنے کا، اور ویریفائی جو ہے وہ بغیر علم کے نہیں ہوتا ہے۔ تو اس میں بتایا گیا، متقیوں کی پہچان بتائی، اور متقی کون ہے؟ وہ ہے جو نمازیں قائم کرتے ہیں، یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، اور اللہ کی دی ہوئی روزی میں سے، ہماری دی ہوئی روزی میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو وہ کون ہیں؟ وہ 12ویں والے ہیں، 11ویں والے ہیں، خواجہ کی چھٹی والے ہیں، اعلیٰ حضرت کا عرس منانے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور قائد ملت، سبحان اللہ۔ یہ ان کا جھوٹا درم ہے، اور یہ کہتے ہیں ان کو کوئی اختیار نہیں، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آؤ۔ وہ فرماتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ ہمیں تو پیدا ہی اس لیے کیا گیا کہ ہم اور آپ اللہ کی عبادت کریں اور محمد رسول اللہ کی عظمت و کرامت کو جانیں۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، یہ ہم جیسا کہتے ہیں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرماتے ہیں، سرکار روزے رکھتے، روزے رکھتے۔ صحابہ کرام سوچا کہ ہم بھی سرکار کی طرح روزے رکھیں، پیدر پہ روزے رکھیں۔ بڑے بڑے پہلوان صحابہ کرام، انہوں نے 1 دن روزہ رکھا، 2 دن روزہ رکھا، 3 دن روزہ رکھا، اور پھر کچھ ذوف لاحق ہوا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں کون ہے جو میری طرح ہے؟ ابھی تو عند ربی، میری راہ میرے رب کے ساتھ میں گزرتی ہے، یطعمنی ویسقینی، وہ مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ،
شریعت کے سارے احکام جب اس میں آ گئے، اللہ کے سارے شرک و فواحش سے بچے، اس میں سارے احکام جب آ گئے تو اس بات کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ تبارک و تعالی ضرورت سے پاک ہے، اس نے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اس کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس نے ہماری اور آپ کی ضرورت کا انتظام فرمایا، اس لیے کہ سرکار نے فرمایا اور بتایا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے کہ سرکار نے ایک سیدھی لکیر کھینچی اور اس کے دائیں بائیں کچھ لکیریں کھینچی اور فرمایا ہا سبیل اللہ، یہ سیدھی راہ ہے، اور اس کے دائیں بائیں کچھ اور راہیں ہیں، اس پر شیطان بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنی طرف بلا رہے ہیں، اس لیے بتایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ میں ہو جاؤ، سچوں کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ اب سارے سچوں کے ساتھ میں ایک وقت میں آدمی کیسے ہو سکتا ہے؟ کونوا مع الصادقین۔ اللہ تبارک و تعالی کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں فرماتا، تب یہاں پر یہ ہے کہ سارے سچوں کے ساتھ میں ہو جاؤ، تو کیسے ہو جاؤ؟ ہم وسیلے والے ہیں، ہم کو حکم ہے، ایک حکم ہے تکوینی، ایک ہے تشریعی، ہم مکلف ہے تشریعی کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ سچوں کے ساتھ میں ہو جاؤ، تو ہم نے ایک سچے کا دامن تھام لیا۔ حضور امین شریعت کے دامن سے وابستہ کچھ لوگ ہوئے، کچھ تاج الشریعہ کے دامن سے وابستہ ہوئے، تو اب سارے سچے اعلیٰ حضرت کا دامن ان کے ہاتھ میں ہے، غوث و خواجہ کا دامن ان کے ہاتھ میں ہے، اور وہاں تک پہنچے تو تمام مہدیین صابحین کا دامن ان کے ہاتھ میں ہے، اور ان کے دامن سے وابستہ ہوئے تو محمد رسول اللہ کے دامن سے وابستہ ہوئے، اور وہاں پہنچے تو اللہ تک پہنچے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغامات حضور قائد ملت۔ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو مسلک حق، مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رکھے، اسی پر ہمارا حشر فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور آپ کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے، مغفرت فرمائے، ان گناہوں کو معاف فرمائے جن کی ہمیں خبر ہے، جن کی خبر نہیں، اور جو شامت اعمال ہوں اللہ تبارک و تعالی ان سب کو معاف فرما دے، اور ہم سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، اور ہم استقامت عطا فرمائے، اور بزرگوں کے صدقہ و طفیل میں ہماری آپ کی سب کی جائز مرادیں پوری فرمائے، جو مقروض ہیں اللہ تبارک و تعالی غیب سے انتظام فرما دے، قرض کی ادائیگی ہو جائے، اور مسلمانوں کے جائز کاروبار میں اللہ تبارک و تعالی ترقی عطا فرمائے، اور ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ جو بیمار ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور ہماری آپ کی سب کی روحانی جسمانی بیماریوں کو دور فرمائے۔ اور اس دعا پر اعلیٰ حضرت نے فرمایا زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زباں تمہارے لیے۔ اور ان کے وسیلے سے ہم سب دعا کریں کہ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے، ہماری زباں تمہارے لیے۔ وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔